دی اولڈ مین اینڈ دا سی، بوڑھا اور سمندر۔ وہ بوڑھا تھا اور تنہا گلف سٹریم میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ 84 ایام گزر چکے تھے لیکن اس کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں آئی تھی۔ پہلے 40 دنوں کے دوران میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور وہ خالی ہاتھ واپس آتے رہے۔ 40 ایام کے اختتام پر لڑکے کے والدین نے اسے بتایا کہ بوڑھا یقیناً اور قطعاً سلاؤ ہے۔ ہسپانوی زبان میں سلاؤ انتہائی بدقسمت شخص کو کہا جاتا ہے۔ لڑکے نے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور ایک دوسری کشتی میں چلا گیا، اور اس کشتی نے پہلے ہی ہفتے کے دوران میں 3 عمدہ مچھلیاں پکڑ لیں۔ لڑکا یہ دیکھ کر رنجیدہ ہوتا تھا کہ بوڑھا ہر روز اپنی خالی کشتی لے کر واپس لوٹتا ہے۔ وہ ہر روز نیچے سمندر میں اترتا اور کشتی سے ڈور کے گولے، گیف، ہارپون اور بادبان کو جو مستول کے ارد گرد لپٹا ہوتا اتارنے میں اس کی مدد کرتا۔ بادبان پر آٹے کے تھیلوں کے پیون لگے ہوئے تھے، اور جب یہ مستول کے ارد گرد لپٹا ہوتا دائمی شکست کا علم دکھائی دیتا۔ بوڑھے کا جسم دبلا پتلا اور سوکھا سڑا تھا۔ اس کی گردن پر پچھلی جانب موٹی موٹی جھریاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے رخساروں پر بے ضرر جلدی کینسر کے بھورے دبے جو استوائی سمندر پر دھوپ کا عکس پڑنے پر نمودار ہو جاتے ہیں نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہ دھبے اس کے رخساروں پر خاصا نیچے تک موجود تھے۔ جہاں تک اس کے ہاتھوں کا تعلق ہے ان پر ان زخموں اور رگڑوں کے جو رسوں سے وزنی مچھلیاں کھینچنے سے آ جاتی ہیں نشانات تھے، تاہم ان میں سے ایک بھی نشان تازہ نہیں تھا۔ یہ اتنے ہی قدیم تھے جتنا بے ماہی صحرا میں تودوں کے ادھر ادھر لڑکنے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے ماسوا اس کے جسم کی ایک ایک چیز قدیم تھی، اور اس کی آنکھوں کی رنگت وہی تھی جو کہ سمندر کی تھی۔ وہ مسرور و مطمئن تھی اور ان سے یہ اندیا ملتا تھا کہ وہ شکست سے نا آشنا ہیں۔ سنتیاگو، لڑکے نے سمندر کے کنارے پر جہاں کشتی اوپر کھینچ لی گئی تھی چڑھتے ہوئے کہا، میں دوبارہ آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، ہم نے کچھ پیسہ کما لیا ہے۔ بوڑھے نے لڑکے کو مچھلیاں پکڑنا سکھایا تھا اور لڑکا اس سے محبت کرتا تھا۔ نہیں، بوڑھے نے کہا، تم خوش قسمت کشتی کے ساتھ ہو، تم انہی کے ساتھ رہو۔ لیکن یاد کریں کہ آپ 87 روز خالی ہاتھ واپس آتے رہے، اور پھر ہم مسلسل 3 ہفتے ہر روز بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتے رہے۔ مجھے یاد ہے، بوڑھے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اس لیے چھوڑ کر نہیں گئے تھے کہ تمہیں مجھ پر شک تھا۔ چھوڑنے کا حکم مجھے ابا نے دیا تھا۔ میں لڑکا ہوں اور مجھے ان کی لازماً اطاعت کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے، بوڑھے نے کہا، بالکل معمول کی بات ہے۔ انہیں کوئی خاص یقین نہیں ہے۔ نہیں، بوڑھے نے کہا، مگر ہمیں تو ہے نا؟ ہاں، لڑکے نے کہا، ٹیرس پر چلتے ہیں، وہاں میں آپ کو ایک بوتل بیئر پلاؤں گا اور پھر ہم یہ سامان گھر لے چلیں گے۔ کیوں نہیں؟ بوڑھے نے کہا، یہ ماہی گیروں کا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ ٹیرس پر بیٹھ گئے۔ متعدد مچھیرے بوڑھے کے ساتھ دل لگی کرتے رہے لیکن اس نے برا نہ مانا۔ تاہم دونوں بوڑھے ماہی گیر اسے دیکھتے رہے۔ وہ رنجیدہ تھے لیکن انہوں نے اپنے چہروں پر رنجیدگی کا اظہار نہ ہونے دیا۔
وہ شائستہ انداز سے سمندری رو اور گہرے پانیوں کا، جہاں وہ اپنی ڈوریں ڈھیلی چھوڑا کرتے تھے، تھمے ہوئے خوشگوار موسم اور جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ اس روز کے کامیاب ماہی گیر پہلے ہی واپس آ چکے تھے۔ وہ اپنی مارلن مچھلیاں باہر کھلی فضا میں ذبح کر چکے تھے اور انہیں 2 تختوں پر، جن کے سرے 2 آدمیوں نے تھام رکھے تھے، لمبائی کے رخ لٹا کر بدقت تمام مچھلی مارکیٹ کی طرف لے جا چکے تھے۔ وہاں وہ برف کے ٹرک کا، جس نے یہ مچھلی ہوانا کی منڈی میں پہنچانا تھی، انتظار کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے شارک مچھلیاں پکڑی تھی وہ انہیں کھاڑی کی دوسری جانب شارک فیکٹری میں لے گئے۔ وہاں انہیں چرخی پر چڑھا دیا گیا، ان کے جگر نکال لیے گئے، ان کے پر کاٹ دیے گئے، ان کی کھالیں اتار لی گئیں اور نمک لگانے کے لیے ان کے گوشت کو قطلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب پروا چلتی، شارک فیکٹری سے گودی کے پار بو آنے لگتی، لیکن آج یہ بو برائے نام سی تھی، کیونکہ آج ہوا نے شمال کا رخ کر لیا تھا اور پھر بالکل بند ہو گئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا اور ٹیرس پر دھوپ چمک رہی تھی۔ سنتیاگو، لڑکے نے کہا۔ کیا بات ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا اور اس کا دھیان برسوں پچھلی جانب تھا۔ میں جاؤں اور آپ کے لیے سارڈین مچھلیاں لے آؤں؟ آپ کو کل ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ نہیں، جاؤ اور بیس بال کھیلو، میں ابھی کشتی کھہ سکتا ہوں اور جال راجیلو ڈال دے گا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتا، میں کسی دوسرے طریقے سے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تم میرے لیے بیئر خرید سکتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ تم پہلے ہی بالغ ہو چکے ہو۔ جب آپ پہلی مرتبہ مجھے اپنی کشتی میں لے گئے تھے، میری عمر کتنی ہوگی؟ 5 سال۔ تم ہلاک ہوتے ہوتے بچے تھے۔ میں نے مچھلی کے سانس پورے ہونے کا انتظار نہ کیا، بس جھٹ پٹ اسے کشتی میں ڈال دیا۔ اس نے وہ ادم مچایا کہ کشتی کے تقریباً بخیے ادھیڑ دیے۔ تمہیں یاد ہے؟ مجھے یاد ہے۔ وہ اپنی دم سے زور زور سے کشتی کو تھپیڑے مار رہی تھی اور اس کی دھنائی کر رہی تھی۔ آپ کی سیٹ ٹوٹ پھوٹ رہی تھی اور کچھ اس قسم کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے لاٹھیاں برسائی جا رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے اٹھا کر کشتی کے اگواڑے میں پھینک دیا تھا۔ وہاں گیلی ڈوروں کے گچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری کشتی تھر تھر آ رہی ہو، اور آپ کے اس پر ڈنڈے برسانے سے کچھ اس قسم کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے کسی درخت کو کاٹ کر نیچے پھینکا جا رہا ہو، اور مجھے اپنے سارے جسم پر میٹھے خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں واقعی یہ سب کچھ یاد ہے یا پھر یہ ساری باتیں میں نے تمہیں بتائی تھی؟ مجھے اس وقت سے، جب ہم پہلی مرتبہ اکٹھے مچھلی کے شکار پر گئے تھے، ایک ایک بات یاد ہے۔ بوڑھے نے اسے اپنی دھوپ میں جھلستی ہوئی پر اعتماد اور شفیق آنکھوں سے دیکھا۔ اگر تم میرے بیٹے ہوتے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا اور خطرہ مول لے لیتا، لیکن تم اپنے ماں باپ کے بیٹے ہو اور تم خوش نصیب کشتی کے ساتھ ہو۔ میں سارڈین مچھلیاں لے آؤں؟ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بڑی مچھلی پھانسنے کے لیے 4 عدد چارے کی مچھلیاں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ میرے پاس آج کچھ بچ گئی تھی، انہیں میں نے نمک میں ڈال دیا۔ میں 4 تازہ لے آتا ہوں۔ 1، بوڑھے نے کہا۔ اس کا اعتماد اور امیدیں کبھی یکسر ختم نہیں ہوئی تھیں، لیکن اب کہ ان میں کچھ اس نوع کی تازگی محسوس ہو رہی تھی جیسے باد نسیم کے چلنے سے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ 2، لڑکے نے کہا۔ چلو 2 ہی صحیح، بوڑھے نے کہا۔
تم نے یہ چرائی تو نہیں تھی؟ ضرورت پڑی تو چوری بھی کر لوں گا، لڑکے نے کہا، لیکن میں نے یہ خریدی تھی۔ شکریہ، بوڑھے نے کہا۔ وہ اتنا سیدھا سادہ تھا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس میں عاجزی کب آئی تھی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ یہ اس میں آ چکی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی شرمناک چیز نہیں، اور اس کی وجہ سے سچے پندار کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی۔ اگر یہ رو چلتی رہی، کل کا دن اچھا ثابت ہوگا، اس نے کہا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اتنی دور کہ جب ہوا کا رخ تبدیل ہوگا واپس نہیں آ سکوں گا۔ میں پو پھٹنے سے پہلے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ کافی دور چلنے پر آمادہ ہو جائے، لڑکے نے کہا۔ پھر اگر آپ نے واقعی کوئی بڑی مچھلی پھانس لی، ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکیں گے۔ اسے دور جانا پسند نہیں، لڑکے نے کہا، لیکن میں ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہوں جو اسے نظر نہیں آتی، مثلاً کوئی پرندہ جو شکار کے لیے نکلا ہو، میں اسے ڈالفن کے پیچھے لگا دوں گا۔ اس کی آنکھیں اتنی خراب ہیں؟ وہ تقریباً اندھا ہے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ تو کبھی کچھوے کے شکار پر نہیں گیا، آنکھوں کا ستیہ ناش تو اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ تو ماسکیٹو کوسٹ پر مدتوں سبز کچھوے کا شکار کرتے رہے، اور آپ کی آنکھیں بھلی چنگی ہیں۔ میں عجیب قسم کا بوڑھا ہوں، لیکن آپ میں اتنا بل بوتا ہے کہ اصلی بڑی مچھلی پکڑ سکیں؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ پھر اس کام کے لیے متعدد داؤ پیچ ہیں۔ آئیں، یہ سامان گھر لے چلیں، لڑکے نے کہا۔ پھر میں چھوٹا جال اٹھاؤں گا اور سارڈین مچھلیاں لے آؤں گا۔ انہوں نے کشتی سے سامان اتارا۔ بوڑھے نے مستول اپنے کندھے پر لاد لیا اور لڑکے نے 24 صندوقچہ اٹھا لیا۔ اس میں اچھی طرح کسی ہوئی بھوری ڈوروں کے گولے، گیف اور ہارپون بمع دستہ پڑے ہوئے تھے، چارے کا ڈبہ اور ڈنڈا جو بڑی مچھلیوں کو جب وہ پکڑی جاتی اور کشتی پر کھینچ لی جاتی قابو کرنے کے کام آتا تھا۔ دمبالے کے نیچے یہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، انہیں وہیں پڑا رہنے دیا گیا۔ کوئی بھی شخص بوڑھے کی اشیاء نہیں چراتا تھا، تاہم بادبان اور ڈوروں کے گولے گھر لے جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ اوس ان کے حق میں زہر قاتل تھی، اور اگرچہ بوڑھے کو یقین تھا کہ مقامی لوگ اس کی اشیاء نہیں چرائیں گے، پھر بھی گیف اور ہارپون کو کشتی میں پڑے رہنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انہیں دیکھ کر کسی نہ کسی کا جی خواہ مخواہ للچانے لگے گا۔ وہ دونوں بوڑھے کے جھونپڑے کی طرف سڑک پر چلنے لگے۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ بوڑھے نے مستول کو بادبان سمیت جو اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور لڑکے نے صندوقچہ اور دوسرا سامان اس کے قریب رکھ دیا۔ مستول کی لمبائی تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ اس کے جھونپڑے کے ایک کمرے کی۔ جھونپڑا رائل پام کے، جنہیں گانوں کہا جاتا ہے، سخت جان سپر نما پتوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک پلنگ، ایک میز اور ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کچے فرش پر چولہا بنا ہوا تھا، اس میں لکڑی کے کوئلے جلائے جاتے تھے۔ رائل پام کے سخت جان ریشے دار چپٹے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے پتوں کی بھوری دیواروں پر یسوع مسیح کے قلب مقدس کی رنگین تصویر لٹک رہی تھی۔ ایک اور تصویر کوبرے قصبے کے مریم عذرا کے مجسمے کی تھی، یہ اس کے بیوی کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ کبھی دیوار پر اس کی بیوی کی ہلکے رنگوں میں تصویر بھی ہوا کرتی تھی، لیکن
اب اس نے اسے اتار دیا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر اسے اپنے اقلاپے کا شدت سے احساس ہونے لگتا تھا، اور یہ اب کونے کی پرچھتی پر اس کی اپنی صاف ستھری قمیض کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔